وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اس اختصار کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ دو باتیں آج کے سائنس میں ہم دیکھتے ہیں، بہت ایک معروف چیز ہے جس پر غور نہیں کرتے، کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے نشانات، بسمات الاصابع جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، انگلیوں کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ آپ غور سے دیکھیں تو دقیق قسم کے، باریک قسم کے خطوط ہوتے ہیں ہر شخص کے انگوٹھے، انگلی اور ہتھیلیوں پہ، پورے جسم میں مسامات ہیں ہی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، ملینوں شخصیات، لیکن ایک انسان کا انگلیوں کا نشان دوسرے انسان کے انگلیوں کے نشان سے پورا میل نہیں کھاتا۔ یہ نشانات کچھ دائرہ نما، قوس کی طرح یا دائرے کی شکل میں، لکیروں کی شکل میں ہوتے ہیں، ہر انسان کے الگ الگ۔ اور صرف انگلیوں کے نشانات ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کی، اب یہ چیز جو انگلیوں کے نشان کا فرق ہے، اس کی وجہ سے دیکھیے مجرمین کی پتہ لگانے میں یا انسان کی تعیین کے سلسلے میں گورنمنٹ ریکارڈز میں بھی اب تھمب نشان لیا جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے مقامات پر تو حاضری کے لیے بھی جو ہے انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ جس نام کے ساتھ اس کا جو نشان محفوظ ہے اسی کو وہ مشین ایکسپٹ کرتی ہے۔ بینکوں میں پیسے نکالنے کے لیے آدھار کارڈ اور دوسرے سرکاری کاغذات میں بھی گویا حکومتیں اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک شخص کا جو انگلی کا نشان ہے وہ اس کی پہچان ہے۔ موبائل میں بھی لاک لگانے کے لیے یہ سسٹم دیا گیا ہے، انگلیوں کے نشان کا یہ بالکل گویا مسلمہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی الگ الگ بو ہوتی ہے۔ پولیس کے پاس تربیت یافتہ ایسے کتے ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے جرم کیا تو جائے واردات پر مجرم کی کچھ چیزیں اگر دستیاب ہو جائیں، اس کا کچھ سامان مل جائے یا کوئی اور شکل میں کسی انسان کی کھوج اور تلاش ہو، اس کا کوئی سامان دستیاب ہو، تو اس کتے کو سونگھا دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑا جاتا ہے، تو وہ اس کی بو کو محسوس کرتا ہوا دور تک اس کا تعاقب کرتا ہے، جو اس بو کا مالک ہوتا ہے یا جو اس کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کی بو الگ الگ ہے۔ اب یہ چیزیں آج کے زمانے میں جو ایک مسلمہ حقیقت کی طرح، قدرت کے ایک نظام اور عجوبے کی طرح لوگ برت رہے ہیں اور توجہ نہیں دیتے، آپ حیرت کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ پہلی چیز انگلیوں کے نشان سے متعلق جس آیت کی طرف سے استدلال اہل علم نے کیا ہے وہ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ قرآن نے لا اقسم بیوم القیامہ والی آیتوں میں پڑھتے جائیے، تو اللہ نے آگے کہا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان ایسا سمجھتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے۔ یہ کفار کا یا بعث اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں جو لوگ شک شبہات اور اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دے رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہڈیاں سڑ گل جانے کے بعد مٹی میں مل گئی، گل گئی، سڑ گئی، تو ہم پھر سے پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا وہ ایسا سمجھتا ہے؟ ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیاں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کا کے پور تک کو درست بنا دیں۔ اس کی انگلیوں کا کنارہ، پور کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جوڑ، بڑی ہڈیاں نہیں، چھوٹے چھوٹے جوڑ، اور پور کا ایک معنی ہوتا ہے انگلیوں کا کنارہ۔ انگلیوں کا کنارہ یہ بھی درست کر دیں۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں نسویہ بنانا پر، جو قرآن کے اعجاز علمی انگلیوں کے نشانات کی طرف ایک بڑا دقیق اور پیارا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ شیخ محمد علی الصابونی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے پوروں کو بھی پیدا کر دیں گے، ہڈیوں کو تو چھوڑو، پوروں کو بھی پیدا کر دیں گے۔ النسویہ بنانا، نخلق کا بنانا نہیں کہا، بلکہ نسویہ کہا۔ تسویہ کہتے ہیں ٹھیک کرنا، درست کرنا۔ اب آج کی سائنس یہ ہم جانتی ہے کہ جب ٹھیک کیا جائے گا، ایک انگلی کا پور اگر کٹ جائے تو اس کو پھر سے بنانے جب پورا ٹھیک کب ہوگا؟ جب نہ صرف یہ کہ ہڈی، چمڑی، ناخن ٹھیک ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقوش بھی متعین ہو جائیں، یعنی جو اس پہ لکیریں، خطوط ہیں، اس کے جو نشانات ہیں جس کو ہم انگلیوں کا نشان کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوگا، تب ہم کہیں گے تسویہ ہے یا النسویہ بنانا کا معنی پایا جائے گا۔ اس وقت کا انسان ان نشانات
ان لکیروں اور خطوط کے بارے میں گہری معلومات یا آج کی تحقیقات کے اعتبار سے یہ جانکاری نہیں رکھتا تھا کہ ہر انسان کے ہاتھوں پر خطوط ہوتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ایک کے دوسرے سے میل بھی نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک انسان کے جو پور پور ہیں ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ شیخ محمد علی الصابونی التفسیر الواضح المیسر میں فرماتے ہیں کہ اے بلا نجمعها ونحن قادرون علی ما هو اعجب من ذلك، کہ کیوں نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ ہم تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز چیز کو کرنے پر، جو آپ کے لیے حیرت کی بات ہے انسانوں کے لیے، ہاں اس پر بھی قادر ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات پر۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم ان خطوط، ان لکیروں کو، ان دائروں کو، ان نقش و نگار کو بھی جمع کر دیں جو انگلیوں کے پور میں پائے جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کے آگے شیخ محمد علی الصابونی نے کہا کہ یہ قرآن کے علمی معجزات میں سے ایک ہے جس تک جدید علم پہنچ سکا، جدید علمی تحقیق اور سائنسی تحقیق جہاں پہنچ سکی ہے۔ چنانچہ آگے انہوں نے کہا فقط ثبت علمین، علمی یعنی سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انگلیوں کی چمڑی یہ دقیق قسم کے، باریک قسم کے خطوط، لکیروں، نشانات سے جو ہے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس پر پورے خطوط سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ دقت و باریکی میں انتہا درجے کی، متناہیۃ فی الدقہ، انتہائی دقیق قسم کی ہوتی ہیں، ما ہوا اعلی شکل، جو کہ یا تو اقواس قوسوں کی شکل میں ہوتی ہیں یا دائرہ نما شکل میں ہوتی ہیں، تو کچھ قوس کی شکل میں، کچھ ٹیڑھی، کچھ لمبی، ہاں مختلف شکلوں کی ہوتی ہے۔ آگے اور حیرت انگیز بات کیا ہے، وَهَذِهِ الْخُطُوطُ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَشَابَهَ إِنسَانٌ فِيهَا مَعَ آخَرَ، یہ جو خطوط اور نشانات، لکیریں انگلیوں میں پائی جاتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کے یہ خطوط اور نشانات کسی دوسرے انسان سے بالکل ہو بہو مشابہت ہو۔ اگر کبھی کوئی ایکاد ہو جائے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، ہاں کروڑ لوگوں میں کسی دو کا اگر ملے، ابھی تک تو مجھے یہ علم نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بفرض محال اگر ایسا ہو بھی تو یہ ایکسیپشن شمار میں نہیں ہوتا، ہاں استثناء جو ہے وہ گنتی میں نہیں آتا۔ تو کتنی حیرت انگیز بات ہے، ہاں کہ ایک کا دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا، ہاں وَلِذَلِكَ، اب آج تو انگلیوں سے آگے بڑھ کے ڈی این اے ٹیسٹ اور یہ سب بھی آ گیا ہے، جس کا اشارہ بھی آپ کو ملے گا قرآن و حدیث میں، ہاں یعنی انسان کی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے جب ہم مادہ منویہ اور مرد اور عورت یا دونوں کی مشابہت سے متعلق اگلے درس میں گفتگو کریں گے تو وہاں یہ اشارہ گویا آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے دنیا انٹرنیشنل لیول پر، ہاں حکومتی سطح پر یہ بات یعنی یہ اعتماد کیا جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز مانی گئی ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان سے دوسرے انسان کی تمیز اور شناخت ہو جائے۔ میں نے ابھی جو شروع میں کہا کہ انگوٹھے کا نشان یا انگلیوں کے نشان کے ذریعے سے لوگوں کی پہچان کی جاتی ہے، اب کارڈ پر اور یہ جو ہمارے ہاں کمپیوٹر سسٹم کے مطابق جو کسی کی شناخت کے لیے معلومات محفوظ کر لی جاتی ہے، وہ ڈیٹا اور وہ ساری چیزیں اس میں ضبط کر لی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر انگلیوں کا نشان بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ والاعجاز فی الآیہ، اس آیت کے اندر معجزے کا جو پہلو ہے، علمی طور پر جو اعجاز اور معجزہ ہے، وہ یہ کہ جو تعبیر آئی ہے، جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہ ان مسویہ بنانا، جو میں نے ابھی کہی کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی پور کو، بنان کی واحد بنانا، ہم ان کی انگلی کے پور کو ٹھیک ٹھاک اور درست کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور کو پیدا کریں گے، بلکہ یہ کیوں آپ کہا؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت باہرہ، عظیم الشان قدرت کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شکل اور اسی حیات میں انسان کے ایک ایک عضو اور چھوٹے سے چھوٹی چیز کو ٹھیک ٹھاک بنا کر لوٹا دے گا جس پر کہ وہ دنیا میں موجود تھا، جس پر کہ اس کی انگلیاں اور اس کے اعضاء و جوارے تھے، یہاں تک کہ انگلیوں کے جو نقوش اور نشانات تھے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بنا دے گا، پھر سے پیدا کر دے گا۔ یہ اس کے لیے کوئی بعید بات، اس کی قدرت سے کوئی دور بات نہیں ہے، ساری چیزیں اس کی قدرت میں ہیں۔ یہ قرآن کا ایک پہلو، اس کے گویا معجزے کا۔ ایک دوسرا جو میں نے کہا کہ انگلیوں کے نشانات کے الگ الگ ہونے کی طرف اشارہ اس میں موجود